65 والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، ایمان والے سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْبَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، لیکن ان میں اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت زیادہ کرتا ہے اور قرآن کریم کی اتباع زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی ہے ہر ایمان والے کے، اور ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت خاصہ اور ایک ہے ولایت عامہ۔ ولایت خاصہ کلوز فرینڈ، خاص قسم کی دوستی، اور ولایت عامہ معمول کی دوستی، عام چھوٹی موٹی یاری۔ ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن ولایت خاصہ ان اولیاء الا المتقون، وہ صرف تقوی والے ہیں، انہی کو ملتی ہے۔ ولایت عامہ اللہ نے عطا کی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن اس ولایت عامہ پر انسان کو رکنا نہیں چاہیے۔ ولایت خاصہ جو تقوی سے ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ولایت عامہ اور خاصہ سمجھ آ گیا تو اب دونوں آیتوں میں تعارض بھی نہیں ہوگا۔ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے نہیں صرف متقین اللہ کے ولی ہے۔ اب تعارض خود بہت ختم ہو جائے گا کہ جہاں سے ثابت ہر ایمان والا ولی ہے وہ ولایت عامہ ہے، اور جس آیت سے ثابت کہ متقین اللہ کے ولی، صرف متقین اللہ کے ولی ہیں، اس سے مراد ولایت خاصہ ہے۔ 66 والایمان هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی۔ یہ کچھ ایمانیات کی امام طحاوی نے تفصیلات فرما دی ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، ان کی کتابوں کو مانو، ان کے رسولوں کو مانو، اور قیامت کے دن کو مانو، والقدر خیرہ، اور تقدیر کو مانو، خیر ہو یا شر، اس پر بات ہو چکی ہے، وہ تقدیر میٹھی ہو یا کڑوی جیسی بھی ہو اس کو ماننا چاہیے۔ یہاں صرف ایک بات نشین فرما لے، والیوم الآخر، قیامت۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت صغری اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت مرتے ہی شروع ہوگی، یہ قیامت صغری ہے۔ اور حشر کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو قیامت کبریٰ۔ قیامت صغری جو برزخ کا دور ہے، اس میں سوال بھی اجمالاً ہے، آگے آ رہا ہے، من ربک من نبیک ما دینک، اور جواب بھی اجمالاً ہے، نہ تفصیلی سوال نہ تفصیلی جواب، اور اگر جواب دے دے تو اس پر عرض جنت ہے، اور اگر جواب نہ دے اس پر عرض نار ہے۔ عرض جنت کا معنی جنت کا پیش ہونا، نہ کہ جنت میں داخل ہونا۔ عرض نار کا معنی جہنم کا دکھایا جانا، نہ کہ جہنم کا پیش ہونا۔ اور قیامت حشر کو جو قیامت کبریٰ ہے، وہاں سوالات بھی تفصیلی ہوں گے، جوابات بھی تفصیلی ہوں گے، اور اس کے بعد نتیجہ دخول جنت اور دخول نار کا ہوگا، عرض نار اور عرض جنت کا نہیں ہوگا۔ مومن جنت میں داخل ہوگا اور کافر جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ایک قیامت صغری ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ ہم قیامت کبریٰ بھی مانتے ہیں، قیامت صغری بھی مانتے ہیں۔ نمبر 67 وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، ہم ان میں سے ہر ایک چیز تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اور انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ، اور جو نبی جو کچھ لے کر آیا ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ہے تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے، تو ہم نبیوں کو برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نبیوں کو برابر نہیں کہہ سکتے۔ فرق نہ کرنے کا معنی کہ ہم نفس نبوت میں فرق نہیں کرتے، نفس وحی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ تمام انبیاء ہیں، اور نبی وہ جس پر وحی آتی ہے، جس پر جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ باقی درجات میں فرق قرآن نے کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو لا نفرق کا معنی ایک، ہم بعض نبیوں کو مانیں اور بعضوں کو نہ مانیں، نہ، یہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ جو نبی کا مقام نہیں اس کو وہ دے، اور جو مقام ہے اس سے نیچے رہے۔ نبی کا مقام نبوت کا ہے، الوہیت کا نہیں ہے کہ
کہ نبی کو الہ مان لیں، اللہ کا بیٹا مان لیں، ایسے بھی نہیں کرتے۔ اور نبی کا مقام جو نبوت کا ہے عام مومن کی طرح نہیں ہے کہ اس کو عام آدمی کی طرح مان لیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم ان میں فرق نہیں کرتے، جو مقام اللہ نے نبوت کا دیا ہے سب کا مانتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں بعض نبیوں سے افضل ہے، ہم اس پر اعتراف کرتے ہیں۔ اور یہ ذہن نشین فرما لیں، ایک نبی دوسرے نبی سے افضل، یہ جو وجہ فضیلت ہے یہ اعمال نہیں ہے، وجہ فضیلت علوم ہے۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، اس کی دلیل کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ میں پگڑی سفید باندھتا ہوں اور کوئی میرا شاگرد کہہ دے کہ میرے استاد جی سفید پگڑی باندھتے ہیں، دوسرا کہتا ہے سفید پگڑی تو میں باندھتا ہوں، تمہارے استاد کا کیا کمال ہے؟ ہمارے استاد جی 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں، وہ کہ غیر ہمارے استاد 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال وہ ہوتا ہے جو صاحب کمال میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے، نبی کی امت میں اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ نبی کا کمال ہے۔ جہاں تک تعلق اعمال کا ہے، وہ تو امتی بظاہر اعمال میں نبی سے آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک نے 1 حج کیا ہے اور امتی 10 حج کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا 1 حج ہے، امت کے حج ملائیں تو کروڑوں حج مل جائیں گے، تو بظاہر عمل میں آگے نکل رہا ہے، تو یہ نبی کا کمال نہیں ہے۔ کمال نبوت علم ہے، کمال نبوت عمل نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ پیغمبر سے بظاہر امتی عمل میں آگے نکلتا ہے، لیکن حقیقت یعنی عمل کا جب اجر ملے گا اور عمل کا وزن ہوگا، اس میں امتی نبی سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اگر نبی کا 1 سجدہ ہے اور امت کے کروڑوں سجدے ہیں، نبی کا 1 حج ہے اور امت کے ہزاروں اور لاکھوں حج ہیں، تو پیغمبر کا حج دیکھنے میں 1 ہے، لیکن جب قیامت کے دن تولا جائے گا 1 حج ان کے لاکھوں حجوں سے آگے نکل جائے گا، 1 سجدہ اربوں سجدوں سے آگے نکل جائے گا۔ تو امتی بظاہر اعمال زیادہ کر بھی لے، لیکن جب اعمال کی باری آئے گی اس کے اجر کی، تو پھر بھی نبی آگے نکلے گا، امتی پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن کمال نبوت یہ علم ہے، جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ نبی اسی علم کے بقدر دوسرے نبی سے افضل ہوگا۔ اگر وجہ فضیلت عمل ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 950 سال قرآن نے بیان فرمائی۔ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، ان میں سے 910 سال آپ کی دعوت کے سال ہے، 910۔ اس کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال اور عمل دعوت کی عمر 910 سال۔ ہمارے پیغمبر پاک کی عمر 63 سال اور عمل دعوت کی عمر 23 سال۔ اگر اعمال کی بنیاد پہ فضیلت ہوتی تو ہمارے نبی کی عمل دعوت 23 سال ہے، ان کے عمل دعوت 910 سال ہے، وہ افضل ہوتے۔ لیکن افضل ہمارے پیغمبر ہیں، کیوں؟ علمت علم الاولین والآخرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم ملا ہے، چونکہ آپ کا علم تمام نبیوں کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے مقام میں آپ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ نمبر 68، وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو مومن ہیں اور کبیرہ گناہ کر چکے ہیں اور توبہ بھی نہیں کی، یہ جہنم میں جائیں گے لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ جو من امت محمد کہا، یہ قید اتفاقی یا قید احترازی نہیں ہے۔ قید احترازی کا معنی اور اتفاقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ قید احترازی ہوتی تو اس کا معنی ہوتا کہ امت محمدیہ کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ جو بغیر توبہ کے مرے وہ تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور پہلی امتوں کے افراد جو نے کبیرہ گناہ کیے بغیر توبہ کے مرے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ قید اتفاقی ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ گزشتہ امتوں کے اہل کبائر جنت میں نہیں جائیں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، ہمیشہ وہ بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ عقائد امت محمدیہ کو پڑھائے جا رہے ہیں، اس لیے امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس امت میں اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، اس کے بارے میں ذہن نہ بنانا کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اذا ماتوا، جب ان کا اسی پر انتقال ہو جائے، وہم موحدون، ان ہوں توحیدی عقیدہ ٹھیک ہو، وَإِن لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اور گناہوں سے اگرچہ توبہ نہ کی ہو، میں نے وضاحت کر دی ہے، مومن ہو،
کبیرہ گناہ کرے اور بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ بعد ان لقوا اللہ عارفین، مومنین عارف ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، ایمان لاتا ہو، بہم کی مشیت ہی و حکم ہی، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ چاہے تو گناہوں کی وجہ سے قانون سزا دے دے، اور چاہے تو اپنے کرم سے جہنم میں بھیجے ہی نہ اور سیدھا جنت میں بھیج دے۔ انشاء غفر لہم، اگر اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے، وعف عنہم بفضلہ، اپنے کرم سے درگزر فرما دیں گے۔ کما قال تعالی فی کتابہ العزیز ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں گے۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اور چاہیں تو ان کو اللہ چاہیں گے تو ان کو سزا دیں گے، جہنم میں بھیجیں گے، اور یہ قانون کا تقاضا ہوگا عدل کے ساتھ۔ ثُمَّ يُخْرِجُهُم مِّنْهَا بِرَحْمَتِهِ، پھر اللہ ان کو جہنم سے نکال لیں گے اپنی رحمت سے، وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، اور نیک لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَىٰ جَنَّتِهِ، پھر اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ تَوَلَّىٰ أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، اس لیے کہ اللہ اہل معرفت کے دوست ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ النُّكْرَةِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَایَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَایَتِهِ، اور اللہ ان کو ایسے نہیں بنائیں گے دنیا آخرت میں جیسے وہ لوگ ہیں کہ جن نے انکار کیا ہے اور وہ ناکام ہو گئے ہدایت کو حاصل کرنے میں، اور نہیں اللہ کی دوستی کو پا سکے۔ اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بی، اے اللہ جو آپ اسلام اور اہل اسلام کے دوست ہیں، ہمیں دین کے معاملے میں اپنے پاس آنے تک ثابت قدم فرما۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، یہ سمجھ لیں کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ مسلمان فاسق، کبائر کا مرتکب، بڑے بڑے گناہ کرنے والا اگر جہنم میں گیا اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب نہیں تزکیہ کہتے ہیں۔ کافر کو سزا ملے گی اس کو عذاب کہتے ہیں، اور مومن کو جو سزا ملے گی اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا، ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کافر کو جہنم میں بھیجیں گے رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اور تکلیف دیں گے، اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے۔ اب اگر مومن جہنم میں جائے گا تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور صاف کرنا، چونکہ گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، گناہوں کی نجاست کی وجہ سے یہ خود کو ناپاک کر چکا ہے، اور جنت ناپاک لوگوں کی جگہ نہیں بلکہ پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ یا تو اللہ اپنے کرم سے اس کو پاک فرما دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے، اور یا قانون کے تحت جہنم میں بھیجیں گے، گناہوں کی سزا دیں گے، اور جہنم کی آگ سے اس کے جسم کو پاک کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے تحت علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی کے اندر بھی ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے تحت بیان القرآن کے اندر بھی ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بعض مضامین چونکہ ہمارے انوکھے یا نئے ہوتے ہیں، اس پر پھر میں حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے بلکہ ہمارے کابر، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف ہے۔ اور بعض مقامات پہ جو مومن کے لیے لفظ عذاب آیا ہے، یا بعض مقامات سے مومن کے لیے جہنم کے جانے پر رسوائی ثابت ہو رہی ہے، انک من تدخل النار فقد اخزیت۔ اب اس کے ساتھ تفسیر عثمانی میں کیا لکھا ہے کہ جس کو جہنم میں بھیجیں گے اس کو رسوا کریں گے، اور جو جتنی مقدار جہنم میں رہے گا اتنی مقدار کی رسوائی ہوگی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن فاسق بھی رسوا ہوگا۔ اور بعض جگہ پہ لفظ عذاب آیا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ حقیقتاً رسوائی نہیں ہوگی، صورتاً رسوائی ہوگی۔ یہ حقیقتاً عذاب نہیں ہوگا، صورتاً عذاب ہوگا،
چونکہ صورت ایسی ہوگی کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس لیے اس پہ لفظ رسوائی خزیون یا اس پہ لفظ عذاب آ گیا ہے، وگرنہ حقیقت میں عذاب اور رسوائی مومن کو دینا مقصود نہیں ہے۔